موسیٰ علیہ السلام غریب قوم بنی اسرائیل، غلام قوم بنی اسرائیل، بیٹوں کو کاٹ دے رہا ہے فرعون، اس کے فوجی لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے لنچنگ میں 100-125 کیسز دیکھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے تھے۔ وہ قوم کو لے کر کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پوری فرعون کی طاقت کے اگینسٹ میں کھڑے ہیں، بادشاہت فرعون کی، آرمی فوج فرعون کی، قوت طاقت فرعون کی، دولت اس وقت فرعون کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ایک لکڑی ہے، اپنی غریب قوم ہے، غلام قوم، اور اللہ پر ایمان ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں میرے بھائی، کسی کے در پہ جا کے نہیں مانگے اللہ کے در کے علاوہ، کوئی پیسہ مال و دولت کے انبار نہیں، کوئی فوج نہیں، لیکن اللہ پر ایمان، اللہ کا کلام دل میں، دماغ میں اور زبان پر، اور اللہ کی مدد کی امید اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار پورے فرعون کی چالوں کو کئی سالوں تک سہتے رہے۔ مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے کہا ایک ٹوکری میں ڈال کر ندی میں بہا دو ان کی ماں کو، وحی کے ذریعے۔ ماں ہے، کلیجہ کانپ رہا ہے، اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر کو جھکاتی ہے، ٹوکری میں ڈال کر چھوڑ دیتی ہے، وہ ندی بہاتے بہاتے فرعون کے محل میں لے کے جاتی ہے۔ ایک ندی کا حصہ محل میں جاتا تھا، ٹوکری جاتی ہے، فرعون کی بیوی اٹھاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ٹوکری میں سے نکالتی ہے، اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے۔ فرعون کہنے لگا اسے بھی قتل کرتے ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کا لڑکا دکھ رہا ہے۔ وہ کہتی ہے اسے پال لیتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان دے گا، ہو سکتا کچھ فائدے مند ہو جائے۔ فرعون راضی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائیا کا دودھ نہیں پیتے۔ ایک لڑکی آ کر کہتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلا دے۔ فرعون اور اس کی بیوی راضی ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہ لڑکی لے کر آتی ہے اپنی ماں کو، موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرعون ماہانہ پیسے مقرر کر دیتا ہے دودھ پلانے کے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا اللہ اگر حفاظت کرے، دشمن کے گھر میں رزق رکھ کر وہاں جان کی حفاظت کے ساتھ پوری سیکیورٹی میں پال بھی سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، وہاں سے مال و دولت کا انتظام بھی کروا سکتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے مثال ہے میرے بھائی، ہم بحران کیسا ہوگا، ہم پریشان کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کدھر اونٹ بیٹھیں گا، کیسے حالات ہوں گے، کیا بل پاس ہوں گا، کیا ایکشن لیا جائیں گا، کیا ہمارے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ بالکل آپ کا خوف، میرا خوف اپنی جگہ بجا ہے، لیکن قرآن مجید اٹھا کر پڑھ لیجئے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، بار بار پڑھائیے۔ سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ حالات کچھ ویسے ہی تھے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چل رہے تھے، یا جس کی ہلکی سی جھلک ہمارے پاس آج چل رہی ہے۔ پڑھیے قرآن، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ پڑھیے قرآن، ذہن میں روشنی آئے گی۔ پڑھیے قرآن، مردہ دل زندہ ہوں گے۔ پڑھیے قرآن، رہنمائی ملے گی۔ پڑھیے قرآن، خوف دور ہوگا۔ پڑھیے قرآن، جنات اور شیاطین سے اللہ چھٹکارا دلائے گا۔ پڑھیے قرآن، خیر و برکت گھروں کے اندر آئے گی۔ پڑھیے قرآن، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی۔ پڑھیے قرآن، اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ۔ پڑھیے قرآن میرے بھائی، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، سمجھ کے ساتھ۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں کیا تم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ Do not you read the Quran with understanding؟ افلا یعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ افلا یعلمون، کیا تم علم نہیں رکھتے؟ اللہ جگا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ گھس کے کہہ رہے ہیں اٹھو پڑھو قرآن, اور ہم قرآن سے غافل بیٹھے ہیں. ایک ہمارے لیے لیسن ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے طرف سے اللہ کے حکم سے بڑے ہونے کے بعد کئی حالات سے گزر کر فرعون کو دعوت دین دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جاؤ اور نرمی سے فرعون کو سمجھاؤ. سمجھاتے ہیں فرعون تو رب نہیں, سورج چاند تارے زمین آسمان انسان جانور پتھر مورتی آگ رب نہیں, ان سب کو پیدا کرنے والا رب العالمین اللہ ہے, اسی کی عبادت ہوگی. ظلم کا سلسلہ شروع, تکلیفوں کا سلسلہ شروع, حتیٰ کہ ایک موقع آیا میرے بھائی, اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اللہ کے حکم سے, اور سمندر کے کنارے ریڈ سی کے کنارے آئے, فرعون پوری کی پوری فوج لے کے پیچھے سے آیا. اندازہ لگا یہ غریب قوم, مفلوق الحال قوم, تلوار تو تلوار چھری بھی صحیح نہیں ہے. آج ہم لوگوں کا جو حال ہے, پیاز کاٹنے کی چھری بھی ہمارے گھروں میں صحیح نہیں ہے, تلوار تو تلوار چھری بھی صحیح نہیں. ریڈ سی کے کنارے کھڑی ہے, پیچھے پوری کی پوری فوج کے ساتھ آ رہا ہے. قوم کہتی ہے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا ڈالا. آج سامنے سمندر اور پیچھے فرعون. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سر پر بھی مصیبت آئے اللہ پر بھروسہ نہ جائے. طبیعت ذرہ خراب ہوئی کیا کی کرا دیے جیسا دکھ رہا, ذرا کاروبار ہلا ایسا دکھ رہا میرے پہ انہوں جینی چڑھا دیے جیسا دکھ رہا, ذرا بچوں کی مزاج بگڑی ہمارا ایمان یہاں پہ ڈاواڈول ہونے لگا. ارے بھائی ایمان کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 6 بچے اللہ کے رسول کو, حضرت ماریہ خبطیہ سے 1 بیٹا. خدیجہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام شروع کرے, قوم کو سمجھائے قل لا الہ الا اللہ تفلحو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اسی کی عبادت, اور میں اللہ کا رسول ہوں, میری اطاعت. یہ سمجھانے لگے, آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایسی تکلیف اللہ کے نبی کو بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے, ایسی تکلیف صحابہ رسول اللہ کے سامنے کاٹ دیے گئے, ایسی تکلیف نبی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا, ایسی تکلیف نبی کی بیوی پر الزام لگ گئے, ایسی تکلیف کہ جنگ کا ماحول ہر تھوڑے دن میں کفار لانے لگے, ایسی تکلیف کہ تمام کفار مل کر نبی اور صحابہ پر اٹیک کرنے لگے, ایسی تکلیف نبی کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کا جنازہ نبی نے اپنے کاندھے پر اٹھایا. اللہ کی قسم پھر بھی ایمان سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوئے. اللہ کو منظور نبی کا خون بہنا, بھوکا رہنا, ہجرت کرنا, نبی کے صحابہ کٹ جانا, نبی کے 7 بچوں میں سے 6 بچوں کی خبر نبی کے سامنے بن جانا اللہ کو منظور. اللہ کو اپنے ساتھ شرک منظور نہیں. آج ذرے حالات خراب ہوئے, یہ آستانہ وہ آستانہ, یہ بابا وہ بابا, تاگے تعویذہ گنڈے پلیتے اللہ بلا برباد کر کے رکھ لیے ایمان کو. ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے کہا لاٹھی ماریے, لاٹھی مارے, بغیر لاٹھی مارے اللہ تعالیٰ نہیں پھاڑ سکتے سمندر. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اندر پاور تھا, اللہ کے حکم کے اندر پاور تھا, اللہ کے حکم کے اندر پاور تھا. لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے تھے پہلا سٹیپ میرے کو آپ کو لینا ہے, ہمیں پہلے آگے بڑھنا ہے, دعا کے ساتھ, اللہ پر بھروسے کے ساتھ, اللہ پر ایمان کے ساتھ, توحید کے ساتھ, ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ, پھر اللہ کی مدد آئے گی سامنے سے. لاٹھی مارے, سمندر کو اللہ نے پھاڑا, بنی اسرائیل نکل گئے, فرعون اس کی فوج اتری, اللہ نے پانی کو ملا دیا اور غرق کر کے رکھ دیا. فرعون نے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہارون کے رب پر, اللہ نے اس ایمان کو ریجیکٹ کر دیا. نبی فرماتے ہیں حلق میں جب سکرات کا حالت آ جاتی ہے,
اور روح آ کر حلق میں اٹک جاتی ہے، اس وقت ایمان لانا، توبہ کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ کیا پتا چلا؟ تھوڑی دیر کے اندر، چند حالات میں، جو جابر قوم کی حکمران تھے اللہ نے مٹی میں ملا دیا، جو کمزور قوم تھے اللہ نے ان کو ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ مالک الملک اور توت الملک، اسے کہتے ہیں میرے بھائی، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے۔